السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کلپس میں شب قدر سے متعلق بہت ساری باتیں آ چکی ہے۔ شب قدر وہ رات ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 83 برس 4 مہینے کی عبادت سے بھی زائد ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات کے ملنے پر عطا فرماتے ہیں۔ شب قدر کی فضیلت کو، شب قدر کی اہمیت کو، شب قدر کی برکتوں کو سننے کے بعد ہر ایمان والے کی تمنا اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے وہ شب مل جائے، مجھے وہ رات مل جائے، مجھے یہ موقع مل جائے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سب سے زیادہ بہترین ہمارے سامنے موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی تلاش کرنے کے لیے کیا کیا تھا۔ ہم احادیث کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ نبی علیہ السلام کا شب قدر کی تلاش کے بارے میں کیا عمل تھا۔ تو ایک طویل حدیث میں ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف رکھا، اعتکاف بیٹھا آپ نے، پھر اپنے چادر ہٹائی، آپ نے فرمایا اے لوگوں میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف بیٹھا تھا شب قدر کی تلاش میں، لیکن شب قدر اگلے عشرے میں ہوگا، میں تلاش کروں گا۔ پھر اگلے عشرے میں اعتکاف بیٹھے، پھر 2 عشرے مکمل ہونے کے بعد آپ اس مقام سے اپنی چادر کو ہٹا کر آپ نے آواز دی کہ اے لوگوں میں 2 عشرے شب قدر کی تلاش میں بیٹھا، لیکن مجھے اللہ نے بتلایا کہ وہ شب قدر آخری عشرے میں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اعتکاف بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کو تلاش کرتے تھے۔ اب جو طریقہ نبی علیہ السلام نے چنا ہو کہ اس سے بہتر کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وہی طریقہ سب سے بہتر ہے، سب سے بیسٹ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا۔ چنانچہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے واجب اعتکاف، یعنی ایسا اعتکاف اگر کوئی نظر مان لے، نیت کرے کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں 1 دن کا اعتکاف بیٹھوں گا، اس کو تو واجب اعتکاف کہتے ہیں۔ اور ایک اعتکاف ہے سنت، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں اپنی پوری حیات طیبہ میں جب سے اعتکاف کا حکم ہوا تھا آپ نے کبھی نہیں چھوڑا۔ یہ ہے سنت اعتکاف، رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف بیٹھنا، اگر مہینہ 30 دن کا ہو، 29 دن کا ہو تو 9 دن کا اعتکاف بیٹھنا۔ بہرحال رمضان کی 20 تاریخ کو مغرب کے بعد سے سنت اعتکاف کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان کی 20 تاریخ یعنی 20 رمضان کا جب ہم روزہ کھولیں گے تو جیسے ہی روزے کا وقت شروع ہوتا ہے مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو مغرب سے یہ وہ وقت شروع ہو جاتا ہے چاند کے نظر آنے تک۔ یہ پورا جو زمانہ ہے یہ سنت اعتکاف کا وقت ہے۔ چنانچہ ایک اعتکاف واجب، ایک ہے سنت، تیسرا نفل اعتکاف 1 منٹ کا بھی بیٹھا جا سکتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر رمضان کے مہینے میں اصل جو اعتکاف ہے وہ سنت اعتکاف ہے۔ سنت اعتکاف کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے آپ کو اعتکاف کا حکم ہوا تھا 1 سال بھی آپ نے ناغہ نہیں فرمایا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ شب قدر کی تلاش میں نبی علیہ السلام کیسے فکر مند ہیں۔ حالانکہ آپ بخشے بخشائے، آپ کی مغفرت ہو گئی، اللہ آپ سے راضی ہے، کیا انعامات آپ کے قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں ہم جانتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود جو حرص تھی، جو شوق تھا، جو ذوق تھا، جو اللہ کی ملاقات کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جذبہ تھا، وہ یہ بتلا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام ان سب انعامات کے فیصلوں کے باوجود بھی شب قدر کی تلاش میں کس قدر بے چین ہوتے تھے۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم جیسے گنہگار شب قدر کی تلاش میں بے چین ہو، فکر مند ہو، شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو بےتاب کر لیں، اپنے دنیا کے کام کاج کو چھوڑ چھاڑ کر اپنے آپ کو فارغ وقت میں لا کر بٹھا لیں، اور سب سے بہترین جو وقت ہے وہ اعتکاف کی شکل میں 10 دن کا اعتکاف اگر کوئی بیٹھ جائے گا۔ سنت اعتکاف عام طور پر جو ہوتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کو یقینی طور پہ یہ دولت حاصل ہو جائے گی، شب قدر کی دولت یقینی طور پہ ان کو حاصل ہو جائے گی جو 10 دن کا سنت اعتکاف بیٹھیں گے۔ ان کو کیسے بھی شب قدر حاصل ہونا ہی ہے، کیونکہ 10 دن میں سے کوئی 1 دن شب قدر ہے۔ اب جو 10 دن بیٹھ جائے گے اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت سے تو ان کو تو بہرحال ضرور ملنا ہے شب قدر۔ تو شب قدر تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے جو 10 دن اعتکاف بیٹھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتکاف کے بیٹھنے کی بہت زیادہ فضیلتیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں مشکات شریف میں روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، یعنی جب کوئی اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو گناہ نہیں ہوتے اس سے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں، مبارک گھڑیوں میں، مبارک پل میں، مبارک لمحات میں ایک گناہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے،
اس سے بڑا خسارہ تو کوئی ہو نہیں سکتا. لیکن اعتکاف کی یہ برکت ہوتی ہے کہ وہ گناہ سے بچ جاتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. کتنا بڑا انعام ہے اعتکاف کے بیٹھنے پر کہ ایک مسلمان کے 10 دن اللہ کی نافرمانی کے بغیر گزریں گے. نبی علیہ السلام اس کی گارنٹی دے رہے ہیں جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے. اور دوسرا انعام یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تمام نیکیوں کا اتنا ہی بدلہ دیتے ہیں جتنا وہ اعتکاف نہ بیٹھنے پر کرتا. جیسے جنازے میں شرکت کرتا، کسی بیمار کی مزاج پرسی کرتا، کوئی خیر کا کام کرتا، لیکن اعتکاف کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد بھی اس کو یہ اجر ملے گا کہ وہ کسی کے جنازے میں شرکت پر جو انعام پاتا، کسی مریض کی عیادت پر جو اجر ملتا، وہ اجر اسے اعتکاف میں بیٹھنے کر بھی ملے. لہٰذا شب قدر کو تلاش کرنے کا سب سے بہترین، سب سے آسان، سب سے بہترین اور اچھا جو راستہ ہے وہ ہے اعتکاف. اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم 10 دن کے اعتکاف بیٹھنے کی کوشش کریں. اعتکاف 10 دن سنت موقدہ ہے اور 10 سے کم دن ہو تو نفل ہے. تو اکثر ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر گھر کا ایک نوجوان اعتکاف میں بیٹھے. ہر گھر کا ایک نوجوان کم از کم اعتکاف میں بیٹھے. اعتکاف کا مطلب ہے اللہ کے در پہ پڑ جانا، اللہ کے در پہ آ جانا، گویا اپنا بوریا بستر اٹھا کر اللہ کے در پہ آ کر پڑ جانا کہ اے اللہ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے، آپ خوش نہیں ہوں گے، آپ ہم کو اپنا نہیں بنائیں گے، ہم یہاں سے جانے والے نہیں. اور اللہ ضرور قبول کرے گا، سنے گا. ضرورت تو اس بات کی ہے کہ مساجد میں تشکیل کی جائے اس بات کی کہ اعتکاف ہر محلے کے اتنے نوجوان بیٹھے، اتنے بوڑھے بیٹھے، اتنے نوجوان بیٹھے، اتنے افراد بیٹھے. اور یاد رکھیں اگر پورے علاقے کی ایک مسجد میں ایک بھی اگر معتکف نہ بیٹھے گا تو پورے علاقے پر وبال آئے گا. اعتکاف سنت موقدہ ہے، فرض کفایہ ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعتکاف کو فرض کر دیتا، جیسے روزوں کو فرض کیا، تو بیٹھنا ضروری ہو جاتا. کسی کو تھا چھٹکارے کا کوئی موقع نہیں تھا، لیکن اللہ کا انعام ہوا، اللہ کا کرم ہوا کہ اتنا بڑا آفر کہ اللہ اپنے گھر میں آ کر بیٹھنے پر انعامات سے نوازنے کی خوشخبری سناتے ہیں، مزے سناتے ہیں. تو کون ہے ناقدرہ جو جانے سے پیچھے ہٹے گا؟ لہٰذا مردوں کو چاہیے، عورتوں کو چاہیے کہ مرد اپنے مساجد میں اعتکاف بیٹھے 10 دن سنت کا. اور اعتکاف کے جو حدود ہے، اعتکاف کے جو شرائط ہے، جس مسجد میں بیٹھتے ہیں وہاں پر بتا دیے جاتے ہیں. اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ گھروں میں اعتکاف بیٹھے. اور اس کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے ایک کمرے کو خاص کر لیں کہ میں اس ایک کمرے سے باہر نہیں نکلوں. ایک دائرہ آپ بنا لیں کہ یہ کمرہ میرے اعتکاف کی جگہ ہے، اب اس میں اعتکاف بیٹھ جائیں. اعتکاف کی نیت کر لیں کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتی ہوں. نویت سنت الاعتکاف عربی میں بھی کہہ سکتے، اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں آپ. نیت تو دل کا نام ہے، نہ کہیں دلی آپ کی نیت ہی کافی ہے، آپ کا عمل بتلا رہا ہے کہ آپ اعتکاف بیٹھتے ہیں. تو ایک کمرے میں جگہ خاص کر لیں کہ اس کمرے سے میں باہر نہیں نکلوں گی. اب اس کمرے میں اپنی ضروریات زندگی کو آپ پورا کر لے سکتے ہیں. ہاں ضرورت کے لیے آپ کو باہر جانا پڑے تو آپ جا کر آ سکتے ہیں، لیکن ضرورت پوری ہوتے ہی فوراً کمرے میں آ جائیں. تو 10 دن اپنے ہی ایک کمرے کو خاص کر لیں، اسی کمرے میں رہیں. اسی کمرے میں آپ جو کھانا ہے، پینا ہے، سحری ہے، افطار ہے، جو کچھ کرنا ہے اس کمرے میں کریں. انشاءاللہ یہ آپ کا سنت اعتکاف ہوگا. اگر اس سے باہر نکلیں گے تو سنت اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یہ اعتکاف نفل ہو جائے گا. لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ گھروں میں اعتکاف کرے، مردوں کو چاہیے کہ مسجدوں میں اعتکاف کرے. کچھ احباب اس موقع پر عورتوں کو مسجدوں کو زبردستی لانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پر دلائل کا موقع نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو منشا ہے، آپ کی جو مراد ہے، آپ کا جو حکم ہے، آپ کی جو احادیث ہے، اس کو جتنا اچھا صحابہ نے سمجھا اتنا کسی نے نہیں سمجھا. صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، ان سے پھر علماء، صلحاء، اتقیاء، ائمہ، مجتہدین، سب نے ترتیب وار سینہ بسینہ اس دین کو سمجھا ہے. کئی پچھلی 12-14 صدیوں سے اعتکاف عورتیں گھروں میں بیٹھتی ہوئی آ رہی ہیں. مساجد میں جو اعتکاف لا کر بٹھا رہے ہیں کچھ لوگ، ان کے پاس دلائل کمزور ہیں اور انہوں نے حدیث کے سمجھنے میں غلطی کی ہے. دلائل تو وہی ہیں جو ہمارے پاس دلائل ہوں گے، اعتکاف عورتیں مسجد میں نہ بیٹھیں، ان کے پاس بھی وہی دلائل ہوں گے، لیکن ان کے سمجھنے میں ہمارے سمجھنے میں فرق ہے. ہم نے منشأ نبوی کو سمجھا، علماء نے منشأ نبوی کو سمجھا اور وہ الفاظ حدیث کو دیکھ کر عورتوں کو مسجد میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا افضل یہی ہے کہ عورت گھر میں اعتکاف بیٹھے. عورت کا نماز پڑھنا گھر میں افضل ہے، مسجد میں نماز پڑھنا افضل نہیں ہے. نہ حکم دیا نبی نے کوئی پڑھ لے نماز ہو جائے گی، لیکن افضل کیا ہے؟ دیوان خانے کی نماز دیلان میں پڑھنا افضل، دیلان سے کمرے میں پڑھنا افضل. عورت جتنا چھپ کر نماز پڑھے اتنا اس کے لیے افضل ہے. جب فرض نماز کے لیے چھپنا فرض ضروری ہے اور افضل وہی ہے
تو پھر سنت اعتکاف کے لیے مساجد کو لانے کا کہاں سے جواز ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اگر وہ کر رہے ہیں تو ہمیں ان سے کوئی شکایت نہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا عمل کر لیں، دوسروں کو اس کی دعوت نہ دیں، کیونکہ جب وہ حکم نبی علیہ السلام نے دیا نہیں تو آپ بھی دعوت نہیں دے سکتے اس کی، آپ انوائٹ مت کیجیے، آپ کر لیجیے۔ لہٰذا ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ گھروں میں اعتکاف کریں، گھروں میں اعتکاف کریں، پردے میں رہیں، پردے میں اعتکاف کریں، اور اعتکاف سنت ہے اور یہ سنت کا حکم ہے۔ یہ اعتکاف کی فضیلت نبی علیہ السلام نے جو دو باتیں بتلائی ہے، ایک گناہوں سے حفاظت اور دوسرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو اعمال وہ باہر کرتا تھا اس کا بھی اجر لکھا جائے گا۔ اور آج کی ہماری اس کلپ میں یہ وضاحت آ چکی ہے کہ شب قدر کو پانے کا سب سے آسان اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ اعتکاف ہے۔ ہم اس بات کی کوشش کریں، شب قدر کے طلبگار، شب قدر کو چاہنے والے، شب قدر کو پانے کی فکر کرنے والوں کے لیے یہ زرین موقع ہے کہ وہ اعتکاف بیٹھیں اور اپنے آپ کو اعتکاف میں لے جا کر اللہ کے در پہ ڈال کر اپنے مغفرت کا، اپنی بخشش کا فیصلہ کروا لیں۔ اللہ ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔